بس 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 صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر منصرف کی تعریف کی ہے کہ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم معرب ہوتا ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں پائی جائیں یا ایک علت پائی جائے 9 میں سے جو 2 علتوں کے قائم مقام ہے. پھر وہ 9 علتیں بیان کی ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ، تان اور وزن فعل. پھر ان کی بالترتیب مثالیں دی ہیں. بات سمجھیے. اب غیر منصرف میں جب 2 علتیں پائی جائیں تو چند کی چڑھتا ہے وہ دسن لگے نے بھی غیر منصرف کا حکم کیا ہے. یعنی جب اس میں 2 علتیں یا ایک علت جو قائم مقام 2 کے ہے یہ پائی گئی تو غیر منصرف نو ہویا کی ہے، انہوں کہڑے اسپتال لے کے جانا ہے یہ دسو. سنیے گل. تو علامہ فرماتے ہیں غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر جری حالت میں کسرہ نہیں آتا بلکہ فتح آتا ہے، اور اس پر تنوین نہیں آتی. اندے لتاں کمزور ہو گئی نے. ہاں جی، جنہیں 2 بیماریاں لگ جائیں اندے پلے کی رہ جاندے ہیں وہ 2 علتاں. علت اتنے مانا تو ہو رہے ہوں جی، علت مانا بیماری بھی ہوں نا بروفے علت ہوں جی علت آتے ہیں جہے کلمے چ بڑھتے ہیں انہوں سیدھا نہیں کھلون دیں جی. چلو جی. تعریف کی ہے اور اس کے اسباب بیان کیے ہیں، پھر مثالیں دی ہیں. اب غیر منصرف کا حکم. تو غیر منصرف کا حکم یہ ہے کسرہ نہیں آتا، یعنی جر والی صورت میں فتح ہوتا ہے، کسرہ نہیں ہوتا. اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. غیر منصرف پر تم ہی آخ دیو گل، کوئی گل نہیں. غیر منصرف کا حکم یہ ہے، غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. تو جری حالت میں غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا بلکہ کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے. مرار تو بے احمدہ، اور تنوین نہیں آتی، تنوین نہیں آتی. اور حکم غیر منصرف کا یہ کہ نہیں کسرہ. سوال ہے یہ لا نفی جن سے تے نہیں اسم ہوگا تو خبر ہی کدے گئی ہے. تو بین استور لکھیا وہ فی ایسی تو اس آکھیا میں نو گھر جانا ہے چھٹی دیو، تو چھٹی گئی پھر ان واپس آؤں دی بھی تو راہ اسی اجے اور راہ چاہیے سمجھ آئی جی. تو لہذا بھی جملہ پورا ہو گیا جملہ. چلو جی. اور حکم غیر منصرف کا یہ کہ نہیں کسرہ غیر منصرف میں اور نہ تنوین. جی ہاں جی. اور حکم غیر منصرف کا یہ کہ نہیں کسرہ غیر منصرف میں اور نہ تنوین. اتوں ویکھو مولوی جی حاشیے تو اچھا جی. وہ ایک سوال ہے بھی اب جب اس میں 2 علتیں یا ایک جو قائم مقام 2 کے پائی جائیں تے کسرے نو کی پریشانی تے تنوین نو کی پریشانی بھی نہیں ہوندے غیر منصرف دے وچ رکاوٹ کی آ گئی ہے. سمجھے سرخ بتی کیڑی بڑی وچ سمجھے پہ ہو بھی یہ کیوں نہیں آتے کسرہ کیوں نہیں آتے. سنو فعل تے کسرہ ہوندا ہے، تنوین آوندی ذہن ایک پاسے رکھے جو تھے، پھر انہوں نے جوڑنا ہے. ماض نہیں داخل ہوتا غیر منصرف میں کسرہ اور تنوین. یہ جواب شروع ہو گیا. غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں داخل ہوتا اس لیے کہ غیر منصرف مشابہ ہو گیا فعل کے 2 فرعیتوں میں 2 فرعیتوں میں. کیا اس لیے کہ
غیر منصرف مشابہ ہو گئے فعل کے دو فرعیتوں میں، جس طرح فعل میں دو فرعیتیں ہیں اسی طرح ان میں بھی اس میں بھی دو فرعیت کس میں غیر منصرف دو فرعیتیں ہیں۔ اس مشابہ اگلی بات پڑھ دیں، یہ مشابت ہوگی یا کس کو؟ تے مشابت کا کوئی تو فیض ہوتا ہے تے چونکہ جن نال مشابت ہے وہ سجن وچ نہ کسرا ہوندا ہے تے نہ انہیں آکے پھر ساڈے محلے آنے تے اے جڑا نا سور بدلا گیا۔ اچھا جی، وجہ اس لیے کہ فعل اس کے لیے ایک فرعیت ہے اس کے محتاج ہونے کی جہت سے فاعل کی طرف، کہ فعل فاعل کی طرف، محتاج ہے، اور ایک فرعیت ہے فعل کے اشتقاق کی جہت سے کہ وہ شدہ مصدر کو مشتق ہوندا ہے۔ یہ اس میں دو فریقیں ہیں کہ یہ فاعل کا محتاج ہے اور مشتق میں اپنے وجود میں آنے میں مصدر کا محتاج ہے۔ اسی طرح غیر منصرف اس لیے کہ اس میں دو علتیں ہیں، اس میں دو علتیں ہیں، اور ہر علت فرع ہے ایک اصل کی، ہر علت فرع ہے ایک اصل کی۔ اگوں کلے کلے بیان پھر وچ گل آوے کہ دھیان کرو ذرا۔ بابا جا اس کے جو پہچانا گیا کیڑی شے، عدل فرع ہے معدول عنہ کی، عدل معدول عنہ ہوگی، پڑھیا جے دے تو نہ وچ بھی کوئی پہلو مولوی جی ہونا ہے تو انہوں پھیر کے انہوں بڑھانا ہے تو اندی کی اصل اے ہوندی، اور وصف فرع ہے موصوف کی، او صفت تا ہونے جو کو موصوف ہونا ہے تا، اور تانیث فرع ہے تذکیر کی، تانیث فرع تذکیر کی، او لہذا گل بھی آدم علیہ السلام پہلے دفعہ بعد میں، لیکن اصل ہے کہ ضاربن ہے تو پھر ضاربتن بنے ہیں، جی ضاربن حیثی تے ضاربتن بنیا، اور معرفہ فرع ہے نکرہ کی، معرفہ فرع ہے نکرہ کی، کیونکہ راجل پہلو ہوندہ ہے تے الرجل بعد چ بڑھائی دے، سمجھ آئیے؟ اور اجماع کلام عرب میں فرع ہے اصل عربی کی، یہ جڑا غیر عربی لفظ وچ لیا کے واڑے ہیں نا ایک ہی فرع ہے اونا دی جڑے اصل عربی لفظ نے، اور جمع اور ترکیب فرع ہے افراد کی، اعتباد جمع فرع کس کی؟ افراد مفرد کی، اور ترکیب بھی فرع کس کی؟ مفرد کی، اور الف نون مزیدتان فرع ہیں مزید علیہ کی، الف نون فرع ہے مزید علیہ کی، ایندے کتاب جی مطالعہ کے لفظ ہے نا بس جن دے نال لگے نے وہ ہونا ہے تے نہ نال لگنا ہے نا، مزید علیہ تو بغیر کہ میں وجود چون گے، اور دو الف تانیث کے ممدودات مکسورہ فرع ہیں، دو الف تانیث کے، سمجھے نا جی، یہ فرع ہیں، ایتھے کن لکھا دوجی کتاب جی وضاحت آ جاندی، یہ فرع ہیں کس کی؟ تانیث کی، کہ کوئی ہوگا اسم تو تب یہ بنے گی جی، اور وزن فعل یہ فرع اسم میں، یہ فرع ہے اسم کی، وزن فعل فرع ہے وزن اسم کی، ایتھے جو کچھ لکھا ہے اور دوجی کتاب جی مزید وضاحت ہے، لہٰذا اب جب اسم غیر منصرف مشابہ ہو گیا کس کے؟ فعل کے، تو پھر جو فعل کے ساتھ اسم کے ساتھ جو اعراب مختص تھا جر کیا، اور دوسرا اسم کا خاصہ تنوین، یہ مشابت کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ تو جدوں میں کچھ ہے کسے ملے جائے نا تو پھر عہدے دے کے جانا پیندا ہے، عہدے تاں تو سونا فرمایا سی کہ قیامت کو علماء ہوں گے تو وہ کہیں گے ہم دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں مراد ملازمتہ کرتے ہیں تو دین بچاواں گے، تو فرمایا ولیسا کذالک، دین بچنا کوئی نہیں، دین اسے گند چ گئے تو گئے پھر تلک گئے، جدو تلک گیا تو تلک گئے، پھر کتنے بچائیے جی۔ ہاں وہ جو اسم کے خاص مثبوت جو خاصے ہیں، الف لام ہے، اضافت ہے،
یہ جب پھر غیر منصرف پر آ جائے گی تو پھر اس کو کھینچ کر واپس لے آئیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ جب غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو جار کسرے کے ساتھ آتی ہے، یا غیر منصرف کی اضافت ہو جائے تو جار کسرے کے ساتھ آتی ہے، اس لیے کہ یہ بڑے خاصے ہیں، یہ پھر کھینچ کر اس کو واپس لے آئے. جی سمجھی گل جی. اچھا جی اینا کوئی نو پڑھ پھر اگلا سبق پڑھ دیں. کوئی تھوڑا کو کام کوئی تھوڑے کھانے چ پوے. توجہ جی علماء کرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحکمہ نظر ہے یعنی حکم غیر منصرف کا یہ ہے کہ نہیں داخل ہوتا غیر منصرف پر کسرہ کی شے اس کے آخر میں، بلکہ ہوتا ہے مفتو کسرے کے وقت کون اور نہیں داخل ہوتی غیر منصرف پر تنوین. سمجھ آئی جی؟ سوال تھا اس کا جواب. غیر منصرف پر تنوین ترنم کی شعروں میں آ جاتی ہے، غیر منصرف پر جو فعلوں بھی آ جاتی ہے، حرفوں پر آ جاتی ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ تنوین سے مراد تنوین تمکن کی، تنوین یہ غیر منصرف پر نہیں آتی. یہ بہرحال اس کا غیر باقی تنوینات جیسے تنوین ترنم کی شعروں کے آخر میں اور باقی تناوین پس نہیں منع اس سے غیر منصرف سے جیسا کہ وہ فعل سے منع نہیں ہے. تو جو تنوینیں فعل پر آ سکتی ہیں وہ غیر منصرف پر بھی کیونکہ فعل کی مشابہت کی وجہ سے تنوین منع ہے نا، تو جیڑی ہوندے تے آئی پی او پھر اس سے بھی آ سکتی ہے. اچھا جی مصنف کا جو قول ہے کہ اللہ کسرتا ولا تنوینا، اس کے اندر اعراب کی 5 وجہ ہیں، جیسے لا حول ولا قوت میں 5 وجہ ہیں، جیسے اس میں بھی وہ 5 وجہ ہو سکتے. تو لا حول ولا قوت 5 وجہ کون سے کہتے ہیں قریب آ رہی ہیں، وہ یاد ہے پیچھے پڑھی ہیں نے. تو جتنے بھی ہوئے لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو اور نکرے کے ساتھ اس کا تکرار ہو جائے تو وہاں 5 وجہ جائز ہوتی ہیں، 5 وجہ جائز ہوتی ہیں. اچھا جی سوال غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے؟ کیا کہ جی سوال غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں؟ ماض نہیں داخل ہوتا غیر منصرف میں کسرہ اور تنوین اس لیے کہ اسم جب پائی گئی اس میں علتان علل مذکورہ سے تو اسم مشابہ ہو گیا فعل کے مشابہت تامہ، مشابہت پس نہیں داخل ہوگا غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین جیسے یہ دونوں فعل پر داخل نہیں ہوتے. کو سمجھ لگ رہی ہے؟ اچھا جی ہن فعل نال مشابہت کی اندی فعل نال اور وجہ مشابہت یہ ہے کہ فعل میں فرعیتان ہیں، 2 فرعیتیں ہیں. ایک ان 2 کی فعل کا مشتق ہونا مصدر سے، اور قانون ہے کہ مشتق فرع ہوتا ہے مشتق من ہو کی، مشتق فرع ہوتا ہے. اور دوسری وجہ دوسری فرعیت فعل کی احتیاجی ہے فائدہ دینے میں اسم کی طرف یعنی فاعل کی طرف. فعل تب بھی مرکب مفید بنتا ہے جب اس کے ساتھ کون ملے، اور اسم نہیں محتاج فعل کی طرف کیونکہ کلام پوری ہو جاتی ہے 2 اسموں کے ساتھ مل کر بغیر فعل کے. اور یہ بات بھی بدی ہے
کہ محتاج فرا ہوتا ہے محتاج لے کی، محتاج لہذا فعل کے اندر دو فریتیں پائی گئی نا، کتنا پائی گئی؟ اے پوری گل کھل گئی کہ فعل مصدر سے مشتق ہے تو مشتق فرع ہوتا ہے کس کی؟ اور یہ محتاج ہے فاعل کی طرف، فاعل اس کی طرف محتاج نہیں ہے تو محتاج ہمیشہ فرع ہوتا ہے کس کی؟ یہ تو فعل چ ہو گیا کندے وچ؟ بس اسی طرح غیر منصرف حاصل ہیں اس میں بھی دو فرعیتیں، کس میں؟ غیر منصرف اس میں بھی دو فرعیتیں حاصل ہوتی، اس لیے کہ ہر علت جڑیاں نو نے وہ فرع ہے شے آخر کے لیے، وہ شے آخر کے لیے۔ ہوں ذرا دھیان کرو آشے تھوڑے جو کچھ گڑبڑ سی۔ معدول او عدل عمر، مثلا لفظ عمر ظفر فرع ہے معدول عنہ کی، عامر اور ظافر کی، سمجھ آ گئے؟ تو معدول فرع کس کی؟ اور وصف فرع ہے موصوف کی، تانیث فرع ہے تذکیر کی، تعریف فرع ہے کس کی؟ تنکیر کی۔ ایک ہی میں آندن اس لیے کہ تو کہے گا رجل پھر کہے گا تو الرجلو، الرجل سے رجل نہیں بنا بلکہ رجل سے، رجل بنا۔ اور اجماع فرع ہے عربیت کی، اس لیے کہ ہر لغت اصل ہوتی ہے لغت والے کے نزدیک، دوجا لفظ فرع ہوتا ہے، اور جمع فرع ہے کس کی؟ ترکیب فرع ہے، الف نون زیادتان فرع ہیں اس اسم کی جس پر زیادہ ہیں، نظر آ رہے؟ مازیدتا علیہ، اور وزن فعل فرع ہے وزن اسم کی، کیا کہ وزن فعل فرع ہے وزن اسم کی، جیسا کہ فعل فرع ہے اسم کی اسی طرح فعل کے اوزان بھی فرع ہے اسم کی، فعل اسموں کے وزن کی۔ سنیں گل ہون خلاصہ، پس جب حاصل ہو گئی اس اسم کے لیے کیڑا غیر منصرف مشابت فعل کے ساتھ من وجہن دو وجہوں سے، جی مترادفین، من وجہین مترادفین، ان دے وچ بھی دو فرعیتاں تے فعل وچ بھی او بکری گل کون جو ہور نے نہ وچ ہور نے، تو لہٰذا معاملہ کیا گیا غیر منصرف کے ساتھ فعل والا معاملہ۔ اب غیر منصرف کے ساتھ اس لیے کہ جو شخص تشبہ کرے کسی قوم کے ساتھ وہ انہی میں سے ہوتا ہے، وہ اور تھلے دیکھ لو یہ حدیث مسند احمد وچ بھی ہے، ابو داود وچ بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، تغلیق التعلیق میں بھی ہے، اور ذہبی نے سیر میں بھی نقل کی ہے اے حدیث کہ جو کیا کرے قوم کی شامت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ ضرورت اور تناسب مثل سلاسل و سلاسلا واغلا، قرآن شریف ابالت، بس 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 ہو۔ اچھا جی قانون سمجھو، مسئلہ سمجھو، پہلے مسئلہ علامہ فرماتے ہیں غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا، غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ضرورت کے لیے بھی جائز ہے، تناسب کے لیے بھی جائز ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا، حکم میں کرنے کا مطلب ہے کسرہ جار کسرے کی شکل میں اور تنوین بھی آ جائے، کسرہ بھی آ جائے اور بولنا کسرہ بھی آ جائے اور تنوین بھی آ جائے۔ کیا کہ علامہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا یہ جائز ہے جائز ہے ضرورت کے لیے بھی، اور تناسب کے لیے۔ پھر آخر اچھی اچھی غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا یہ جائز ہے ضرورت کے لیے بھی اور تناسب تناسب کے لیے بھی،
اور ویک ضرورت لکھے ہی اس لیے کہ ضرورت جائز کر دیتی ہے ممنوعات کو، ضرورت لأن الضرورات تبیح المحظورات، فقہ دا قانون ہے، اصول فقہ دا کہ ضرورت محظور، حضر بمانا ممنوع، کہ شریعت جو ضرورت جو ہے، ایک جنہ بندہ پوکھرن مار رہے ہیں، خنزیر کھانا حلال ہے کہ حرام؟ حرام، لیکن جنہ پوکھرن مار رہے ہیں اندے واسطے ایک نے حلال کیتا ہے؟ ضرورت نے، ضرورت پئی نہ تو شریعت آکھے پہ ٹھیک ہے، بندے روٹی کھاتی برکی پھنس گئی، پانی کو نہیں، صرف شراب کول پئی ہے، تو ہون ضرورت واسطے اجازت ہے کہ کوئی نہیں؟ ایک کیڑی شے نے کیتا ہے حلال؟ ضرورت نے۔ اے وے کہ ضرورت ممنوعات کو کیا کر دیتی ہے؟ مباح یعنی جائز کر دیتی ہے۔ تو غیر منصرف کو ضرورت کی وجہ سے منصرف کرنا جائز ہے، یا تناسب کی وجہ سے منصرف کرنا جائز ہے۔ سمجھی گل؟ اے شاباش سے پہلے یجوز و صرف ویکھو دروں۔ اچھا ایک دن بین استور لکھے ہے، کیا اس وقت غیر منصرف منصرف بن جائے گا یا رہے گا غیر منصرف تو منصرف کا حکم لگ جائے گا؟ تو تھلے لکھے ہے جالو غیر المنصرف فی حکم المنصرف، کہ یہ غیر منصرف رہے گا، وہ غیر منصرف ہی، لیکن منصرف والا حکم جاری ہو جائے گا۔ کس کا؟ منصرف والا حکم جاری ہو جائے گا۔ وہ حکم کیا ہے؟ کسرہ اور تنوین۔ کیا؟ کسرہ اور تنوین۔ یہ نہیں ہے کہ غیر منصرف منصرف بن گئے ہیں، کیونکہ علتیں موجود ہیں، جب علتیں ہیں تو وہ ہے کیا؟ صرف اس پر حکم جاری کس کا؟ منصرف کا۔ کیا حکم؟ کہ کسرہ بھی آئے گا، تنوین بھی آئے گی۔ اے مطلبی او اشیاء بے خود رون جی توجہ کریں ذرا، کہ قال الاخفش کہ صرف منصرف بنانا اس کو جو لا ینصرف ہے مطلقاً، یعنی شعر میں اور اس کے غیر میں، اور کہا ہے ہوا بالکسائی کہ صرف منصرف بنانا اس کو جو غیر منصرف ہے، یہ لغت ایک قوم کی، مگر افعال و من کا میں نہیں بنا سکتے۔ انکار کیا اس کا ان دونوں کے غیر نے، کیونکہ یہ نہیں مشہور کسی ایک سے تسعہ میں، بہرحال ضرورت کے لیے، پس نہیں خلاف اس کے منصرف کے جواز میں، پس لا ینصرف ہو، پس غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں الف، پس نہیں منصرف لا ینصرف ہو وہ جس میں الف مکسورہ باوجات میں ضرورت کے، یہ سمجھ کچھ بھی نہ تجھے کتاب وضاحت آ رہی ہے۔ اور منع کیا کوفیون نے افعال و من کے منصرف بنانے کو ضرورت کے لیے، کیونکہ من مع مجرور مثل مضاف لے کے ہوتا ہے، لہذا اس پر تنوین نہیں آتی۔ اچھا جی، للضرورت کی للضرورت ہی، ضرورت سے مراد ہے ضرورت وزن شعری کی اور قافیے کی رعایت۔ وزن شعری بھی اگر اتھے تنوین نہ دئیے مثال طور تے یا کسرہ نہ لیاویے تو شعر دا وزن خراب ہوتا ہے، یا جتھے شعر مکدہ ہے اتھے تنوین نہ لیاویے تے او قافیہ خراب ہوتا ہے۔ قافیہ جتھے شعر مکدہ ہے ان دی مثال ہی اے وے خدروں، صبت علیہ مصائب، ایک ہی مصائب، منصرف کے غیر منصرف، لیکن شعر پڑھیا گیا صبت علیہ مصائب لو انہا، انڈیلی گی مجھ پر مشکلات اگر وہ مشکلات، صبت علی الایام انڈیلی جائیں دنوں پر، سر نہ لیا لیا تو ہو جائیں وہ دن راتیں، ہو جائیں وہ، یہ مشہور اس طرح ہے کہ یہ شعر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا کا شعر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر آپ نے یہ پڑھا تھا جی۔ تو وہاں لفظ ہے کیا؟ مصائبن، کیونکہ مصائب بن نصب مصائب غیر منصرف ہے، لیکن ضرورت شعری کے لیے ہو گیا منصرف کی تحت تھے، کسرت نہیں، انہوں تو مرفوع ہی ہونا سی، لیکن تنوین دیتی گئی ہے، کی دیتی گئی ہے؟ تنوین آ گئی۔
اور وہ امثانی دوسری کافیہ خراب ہوتا ہے جے تنوین نہ دئیے تم کی ہوتا ہے ان دی مثال اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ نعمان غیر منصرف ہے کیے تے اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع دوہرا نعمان کے ذکر کو ہمارے لیے بے شک ان کا ذکر وہ کستوری ہے جتنا تکرار کرے گا تو اتنی زیادہ خوشبو دے گا کہتے ہیں یہ شعر امام شافعی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے امام اعظم کی شان میں آپ نے پڑھا تھا جی اب اگر نعمان کے نون کو اتنے دیکھو نا اوہ نعمانن تنوین بھی تو کسرہ بھی ہے کہ یہ دو میں چیزیں ہیں کہ کوئی نہیں چونکہ او ذکر دا مضاف لے ہوئے نا تو اگر نون کو فتح دیں بغیر تنوین کے تو وزن تو ٹھیک رہتا ہے لیکن واقعہ ہو جائے گا اس میں انزحاف جو نکال دے گا شعر کو سلامت سے انزحاف علم عروض دی اصطلاح ہے وہ جڑی شعر والی کتاب ہے جلے پڑھا گے تو اتنے آ جائے گا بھی انزحاف کی ہوتا ہے سمجھے تھے گل تو شعر جو ہے وہ اس میں انزحاف آ جائے گا تو یہ خرابی ہے جی اس لیے کیا کیا کسرہ بھی اور تنوین بھی کسرہ بھی اچھا جی تناسب کے لیے کس کے لیے تناسب کی مثال بغیر ضرورت کے جی لشہرت نظائری اچھا جی سوال ہے کہ مصنف نے تناسب کی تو مثال آگے دی ہے ضرورت کی مثال کوئی نہیں دی کیا کہ جی سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے تناسب کی مثال دی ہے ضرورت کی مثال نہیں تو اس کا جواب ہے کہ وہ جو ضرورت کی مثال ہے شعر وہ سب نحویوں کو پتہ ہے جی تناسب کی مثال نہیں پتہ تھی وہ دے دیجیے ایک جواب ہی دینا ہے نا ورنہ جی وہ پتہ تھی بھی تو پتہ ہی ہے اچھا جی تو اصل جڑے چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں جواب دیں دیں پھر چھیڑ ہو جاتی تو جو چھیڑا چھاڑی نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی بھئی جی یہ جواب دیتا ہے کہ چونکہ وہ مثال مشہور تھی اس لیے نہیں دی تناسب کی مثال دے دی تو جی وہ مشہور تھی بھی تو پیچھے مثال آ رہی ہے تناسب والی بھی یہ مثال ہے جی اچھا جی اگر کہا جائے سوال کیا جائے کہ غیر منصرف کو منصرف کرنا شاعر کے اضطرار کی وجہ سے واجب ہے اور تناسب کے لیے جائز ہے حتیٰ کہ پڑھا گیا قولہ تعالی سلاسلہ بھی پڑھا گیا سلاسلن بھی پڑھا گیا تو کیسے مستقیم ہے قول ان کا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ اجے ککھ بھی نہیں پلے میں بات عرض کردا بعض نے کہا مراد جواز سے یہاں امکان عام ہے پس ہوگا معنی اس کا کہ منصرف کا جواز منصرف کے جواز کی سلب ضروری نہیں اور تناسب لیسا بے ضروری لہذا یہ وجوب اور جواز دونوں کو شامل ہے اچھا جی تناسب کی مثال پہلے پھر اگلی کی بات پڑھتے ہیں دوستاں قرآن پاک میں آتا ہے سلاسلم و اغلالن کیا سلاسلن جمع منتال جموع ہے وہ جی ساری قرآت سلاسلہ نہیں ہے نا اسی سلاسلہ پڑھتے ہیں ساری قرآت ہے یہ دوسری قرآت ہے کیڑی سلاسلم و اغلالن تو یہاں جو تنوین پڑھی جا رہی ہے یہ اغلالن کی مناسبت کی وجہ سے ہوگی اغلالن کی سمجھ آگئی کیونکہ آگے جو آ رہا ہے وہ منون ہے وہ اس کی مناسبت سے غیر منصرف کو بھی تنوین دی یہ ہے تناسب کے لیے کیا کہ تناسب کی مثال سلاسلم و اغلالن میں سلاسلن جو ہے یہ غیر منصرف ہے منتال جموع ہے اس کو اغلالن کی مناسبت کی وجہ سے تنوین دی ہے تو یہ منصرف کو غیر منصرف کو منصرف کا حکم دیا کیا تنوین دی ہے کس وجہ سے مناسبت کی وجہ سے کہ جس کے ساتھ جو آگے آ رہا ہے وہ کیا منون ہے سمجھے اس کو منون کیجئے جی
ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜੀ। बिस्मिल्लाह। वयजूज़ सर्फ़ुहु यानी दाखिल करना कसरे का और तनवीन का गैर मुनसरिफ पर। क्या करना? कसरे और तनवीन का गैर मुनसरिफ पर। ये क्या है? जायज़ है ज़रूरत के लिए। जायज़ है क्या? गैर मुनसरिफ पर क्या करना? कसरा और तनवीन दाखिल करनी किस पर? ये जायज़ है कब? बिस्मिल्लाह। किसके लिए? लिज़रूरत इज़्तिरार शायर, कि शायर मजबूर है शेर की इस्तिकामत के लिए। अगर तनवीन ना दी जाए शेर का वज़न फासद होता है। जैसे वो शेर सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया। समझी गल? और लिखा कि ये बैत सईदा पाक का है, सरकार की विसाल के वक़्त आपने पढ़ा था जी। या अगर तनवीन या कसरा ना दें तो शेर में इंज़िहाफ वाक़या होता है। शेर में वो निकाल देता उसको सलामती से। जैसा कि आइद ज़िक्रा नोमानिल्लाना, आइद इहदे विच नोमान निन ते तनवीन ही पढ़ी ते नाले कसरा हुण ਉਹ ਅਗਲਾ ਇਹਦੀ ਪਲਸ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੇ ਮੈਂ अर्ज़ करदा। और देखो कि मसाइब और नोमान ये दोनों गैर मुनसरिफ हैं। नज़र आ रही? कौन? नहीं दाखिल होता है इन दोनों पर तनवीन तो ना ही कसरा। लेकिन अगर ना पढ़ी जाए तनवीन यहाँ तो शेर का वज़न ख़राब होता है, या शेर सलामती से निकलता है, या शेर और ज़रूरतें लौटाती हैं अशिया को अपने असल की तरफ। ज़रूरतें लौटाती हैं अशिया को अपने असल की तरफ। तो असल ते तीसम ही है ना, तीसमा उत्ते तनवीना ते कसरे आउंदे रहिंदे ने कि ये किहड़ा कोई है बड़ी गल है जी। और असल गैर मुनसरिफ का वो इंसराफ ही है कि वो असल तो मुनसरिफ ही है ना। बे विच इल्तां बढ़ गई तो गड़बड़ हुई, जे कट दो तो की है मुनसरिफ है कि। लिहाजा पस पढ़ा गया तनवीन के साथ ज़रूरत के लिए। किसके लिए? दूसरा या तनासुब के लिए। किसके लिए? यानी जायज़ है गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ करना और तनवीन का दाखिल करना गैर मुनसरिफ पर तनासुब के लिए। तनासुब किए यानी अल्फाज जो मुजावेरा ले गैर मुनसरिफ हैं उनकी मुनासबत के लिए, कि उनके जेड़े नाल गुआंढी साथी ने ना उन्हां उत्ते तनवीना ने, उन्हां उत्ते तनवीना ने ते कल्ला आंदा मैं कल्ला, फिर इंज तो नहीं ना जी। तो और कलाम के तनासुब के लिए एक तरीके पर, ताकि सारी कलाम एक तरीके पर हो जाए, तो पस बेशक ये ज़रूरी है नसर में तहसीन कलाम के लिए। किसके लिए? जैसा कि नज़म में वज़न की मुहाफ़ज़त के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ तहसीन कलाम के लिए क्या है? ज़रूरी है कि कलाम सोहनी हो जाए। जैसा कि कौल अल्लाह तबारक व तआला का सलासिलम व अगलालम व सईरा, क्योंकि सलासिल गैर मुनसरिफ है। क्यों? बवजह सीगा मुंतहल जमू के, जो कि अकेला कायम मकाम दो सबबों के है। लेकिन अगलालम व सईरा की मुनासबत की वजह से सलासिलन को तनवीन के साथ पढ़ा गया है। और आई है दूसरी किरात बगैर तनवीन के भी। इसीलिए फरमाया मुसन्निफ ने जायज़ है इसकी सरफ, ये नहीं फरमाया कि वाजिब है इसकी सरफ। सरफ में नहीं मुनसरिफ होना तो गैर सरफ में नहीं मसदरा बोल किसे मफूल फाल मुराद लेने आम रवाज है यार। समझी जे गल?
اے آ گیا اچھا پچھے گل کرے گی او پہلا شعر اے تخریج البیت او جڑا ہے او لجا لیا اے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد کے اندر ہے، فوائد ضیائیہ شرح جامی میں، مصباح الراغب میں، غایت التحقیق پہ العقد النامی الجامی شرح طلب پہ ان ساری شعر موجود ہے۔ اس میں شاہد کون ہے جڑا بطور مثال کیڑی شاہ پیش کی تھی تو وہ لفظ مصائب ہے، کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کو منصرف بنایا گیا، حالانکہ یہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف دا معنی غیر منصرف، صرف سے ممنوع کی مطلب ہے مطلب ہے جی، تو جمع کی وجہ سے سنیا جی۔ تے فارسی وچ ترجمہ کیتا کسی بندے شعر دا، بجانم ریختہ چندہ غم و درد و مصیبتہ کہ گر بر روز ہارے زند گردد تیرا چون شبہا۔ اچھا جی وہ دوجا شعر نا نعمان کی شے اس اتے دس دے جی بھی نعمان ایک تا امام صاحب دا نا ہے تے نعمان اصل وادیاں نے بہت ساریاں، او ویکھو نعمان یہ بر وزن سبحان، یہ ایک وادی ہے جو عرفہ کی پرلی طرف، اس کو بھی نعمان کہتے ہیں، اس کا نام ہے نعمان العراق، اور ایک وادی ہے کوفہ کے قریب، اس کو بھی نعمان کہتے ہیں، ایک وادی ہے ارد شام میں فرات کے قریب، اس کو بھی نعمان کہتے ہیں، ایک وادی ہے مقام تنعیم میں، اس کو بھی نعمان کہتے ہیں، دو جگہ اور ہیں ان کو بھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں، سمجھ آئیے۔ مگر یہ بات کہ یہ روایتاً ثابت نہیں ہے کہ امام صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اگرچہ درایتاً مناسب ہے کہ شان امام صاحب کی شان میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ذکر کریں اللہ والے۔ سنیے تحقیق جمع کیا بعض ناویوں نے وہ کہ ارتکاب کیا ہے اس کا ضرورت میں فقال، اور سنیا جی اے ضرورت واسطے جیڑے جیڑے کام منع سن تے جائز ہوئے وہ ایک شاعر نے سارے صرف غیر منصرف دے نہیں مطلقاً بس ضرورت ہوئے ہے انج تے کار انج دیتا، وہ ویکھو کمال مسئلہ تے مسئلہ بھی سمجھ لو، ضرورت شعر نہ شعر دی ضرورت شعر دی ضرورت، ضرورت شعر عشرن عدہ جملتها، شعر دیاں ضرورتاں 10 نے انہاں سب نو شمار کیا گیا ہے، بھئی 10 ضرورتاں نے شعر دیاں جس وجہ تو کلمے نو بدلا دی دے، کلمے نو صرف غیر منصرف نو نہیں عام گل ہے۔ نمبر 1 وقف نہیں سی کرنا وزن شعری واسطے کر دیتا، یہ شعر دی ضرورت ہے۔ وصل وصل نہیں سی کرنا چاہیے تے وزن شعری واسطے، تحریک کلمہ متحرک سی وزن شعری واسطے، نہ کلمہ ساکن سی تے وزن شعری کے لیے، تسکین کلمہ متحرک سی کندے واسطے کیونکہ جے نہ کرو تو گڑبڑ ہوندا ہے، حذف نہیں سی کرنا چاہیے لیکن کندے واسطے کہ بھی اگر رکھو تو شعر لمبا ہوتا ہے، اس بات حذف کرنا سی تے نہیں کیتا ثابت کر دیتا کندے واسطے، و تخفیف کلمہ مشدد سی تے پڑھیا کی مخفف کندے واسطے، و تشدید کلمہ مخفف سی تے پڑھیا کی کندے واسطے، صرف کلمہ غیر منصرف سی تے بنایا کی کندے واسطے، و منع کلمہ غیر منصرف سی تے انہوں نہ کلمہ منصرف سی تے انہوں منع بنایا یعنی غیر منصرف بنایا کندے واسطے، غیر منصرف نو منصرف تے منصرف نو کندے واسطے، وما فی الغیر تحسین، اور وہ جو غیر میں تحسین ہے، اے دیکھ لو وقف وصل تحریک تسکین کنے ہو گئے، حذف اثبات تخفیف تشدید صرف تے منع، اے 10 ہونا کہ اے 10 کام نے مولوی جی وزن شعری بچ بھی ہونا انج چاہیے سی تے شعر دی وجہ تو اے ساری انہیں بم کٹھی کر دی تھی ہر شب کون لبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سمجھی گل اور ایک صرف سوال رہے گا وہ تمہیں سمجھا دیا توجہ کرو یار اور یجوز والا بڑا مشہور سوال ہے تھے اور پھر آخر بھی دسو من تک کم آئی کہ نہ آئی سوال ہے توجہ کرے جی کہ یہاں لفظ ہے یجوز ہو کیا ہے یجوز ہو تو یجوز ہو کا معنی ہوتا ہے کرنا بھی ٹھیک ہے تو نہ کرنا بھی دونوں طرح ٹھیک ہے حالانکہ کتاب دیکھو ضرورت کے لیے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا واجب ہے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا کیا ہے اور تناسب کے لیے جائز ہے تناسب کے لیے اب یجوزوں کا تعلق دونوں کے ساتھ جڑ نہیں سکتا نہیں سمجھی کہ ضرورت کے لیے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ضرورت شعری کے لیے واجب ہے اور تناسب کے لیے سمجھائیے جی تو یہ یجوز و تناسب کے لیے تو ٹھیک ہے ضرورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہاں تو یاجب ہے وہاں تو اے نون یاجب بنانا ہے ہاں جی کیا آخیا جی ضرورت کے لیے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا یہ واجب ہے اور تناسب کے لیے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے تو یجوز کا تعلق جو ہے وہ تناسب کے ساتھ ہے ضرورت نا مطلب ہے یجوز و تناسب کے لیے تو ٹھیک ہے تناسب کے لیے لیکن ضرورت کے لیے ٹھیک نہیں کیونکہ ضرورت میں تو وجوب ہے سوال یہ ہے کہ یہاں لفظ ہے یجوز و ضرورت شعری کے لیے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا واجب ہے اور تناسب کے لیے جائز ہے سنی ہوں گل تو اس کا تعلق دونوں کے ساتھ کیسے ٹھیک ہوا دونوں کے ساتھ اس کا ایک جواب تو بین اسطور لکھے ہے کہ یجوز بمعنی یصح لکھے ہے بین اسطور یجوز بمعنی اب یہ جواب ہے صحیح ہے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ضرورت کے لیے جو واجب ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے سمجھائیے ایک جواب تو یہ ہے جڑا سوکھا ہے جی کہ یجوز بمعنی جڑا واجب وہ صحیح نہیں فرض بھی صحیح ہے واجب بھی صحیح ہے سنت موقدہ بھی اور سنت غیر موقدہ بھی یہ سارا نہ کرنا صحیح ہے جی تو صحت جو ہے صحت یہ وجوب کے ضمن میں بھی ہوتی ہے اور جواز کے ضمن میں بھی ہوتی ہے کیا کہ جی جواب یجوز بمعنی یصح ہے کہ صحیح ہے تو وجوب بھی صحیح ہے اور جواز بھی صحیح ہے تو اب ضرورت شعری کے لیے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا صحیح ہے یعنی واجب ہے اور غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا تناسب کے لیے صحیح ہے یعنی جائز ہے سمجھیے آپ ایک تو دوسرا جواب جڑا ہو وہ منطقی و مشہور وہ یہ ہے کہ یہاں ہے امکان عام ہے کیا ہے امکان عام جواز بمعنی امکان عام کہ غیر منصرف کو او امکان عام جانب مخالف ضروری نہیں جانب کہ ضرورت کے وقت اور تناسب کے وقت غیر منصرف کو غیر منصرف بجانب مخالف ضروری نہیں جی کیا کرنا غیر منصرف رکھنا ضروری نہیں غیر منصرف رکھنا ضروری ہے کس وقت ضرورت کے وقت غیر منصرف کو غیر منصرف رکھنا ضروری نہیں جانب دوسری جانب بھی اب اس کو منصرف بنانا خواہ واجب ہو خواہ جائز ہو دونوں صورتوں کو شامل ہے دونوں صورتوں کو شامل ہے ہاں جی کیا کیا جی غیر منصرف کو امکان عام یہاں مراد جواز سے مراد ہے امکان عام غیر منصرف کو ضرورت کے لیے امکان عام مقید بجانب الوجود کہ بھئی جانب مقابل جو ہے
وہ اس کا سلب ضروری نہیں، جانب مخالف کی سلب ضروری نہیں کہ بھئی اس وقت غیر منصرف کو غیر منصرف رکھنا یہ ضروری نہیں، آگے عام ہے منصرف کرنا ضروری ہو یا غیر ضروری ہو۔ تو دوسرا جواب ہے کیا یجوز ہو یصح ہو کہ یہ صحیح ہے، اس وقت صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ یہ صحیح واجب بمانا صحیح اور جائز بمانا ہاں ہن آشے تے ویکھو تے اور تینوں گل دسی سی، او ویکھو کہ غیر منصرف کو منصرف، صرف میں نہیں منصرف کرنا، شاعر کی مجبوری کے لیے منصرف کرنا کیا ہے؟ اور تناسب کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ سلاسلہ بھی پڑھا گیا ہے، تو پھر کیسے ٹھیک ہے قول ان کا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ، سمجھی جے؟ کیونکہ تناسب کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ضرورت کے لیے تو واجب ہے۔ اور جواب قیلا، مراد جواز سے یہاں امکان عام ہے، پس ہوگا معنی اس کا کہ جواز صرف کی سلب، جی جواز ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے ضروری نہیں، جب ضرورت ہو اور تناسب ہو تو جواز صرف کی سلب، جواز صرف کی سلب یعنی منصرف ہونے کے جواز کی سلب، منصرف ہونے کے جواز کی سلب یہ ضروری نہیں، تو دوسری جانب پھر دونوں کو شامل ہوتی ہے، آگے واجب ہو یا جائز ہو، واجب ہو چلو جی منع کرو کر لے، اور جائز ہے صرف غیر منصرف کی، صرف کا مطلب ہے کہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا جائز ہے، ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے۔ تناسب دی مثال دیتی، ضرورت دی مثال دو میں شعر نے، جیسے سلاسل و اغلالا، جی غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے، جیسے سلاسل و اغلالا۔ اور جائز ہے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ضرورت کے لیے یا تناسب کے لیے، جیسے سلاسل و اغلالا۔ چلو